خلفائے راشدین کے بعد جو فرمان روا ان کے قدم پر چلے ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام پیش ہے اور لوگ بجا طور پر انہیں عمر ثانی کہتے ہیں۔ دنیا اسلام کے تمام مشہور اور معروف خاندانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا عالم، فاضل، رحیم، منکسر المزاج اور بیدار شخص حکمران ایک بھی پیدا نہیں ہوا۔ جس خوبی و عمدگی اور عدل و انصاف کے ساتھ اس نے دنیا اسلام پر حکومت کی، اتنی شاید کسی بادشاہ نے نہیں کی، اور جس وسیع ترین سلطنت کے وہ بلا شرکت غیر مالک تھے، اتنی اس کے بعد کوئی بادشاہ اتنی سلطنت نہیں حاصل کر سکا۔ بنی امیہ اور بنو عباس کے کچھ بادشاہوں کو چھوڑ کر صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی وہ واحد شخصیت ہے جس کے نام کے ساتھ مورخین و مصنفین رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ اپنے عظیم کارناموں کے باعث اس خطاب کا مستحق بھی ہے۔ محدثین اسلام اور علماء امت انہیں اپنے وقت کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، گویا ان کے عہد میں وہ مبارک زمانہ پھر لوٹ آیا جو اخوت و مساوات، عدل و انصاف، اطمینان و فراغت، امن و راحت کے لحاظ سے خیر القرون تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں تاجدار تھے۔ ان کے والد عبدالعزیز بنو امیہ کے چوتھے فرمان روا تھے۔ مروان بن الحکم کے فرزند اور نہایت خوش قسمت انسانوں میں سے ایک تھے۔ ان کی والدہ ام عاصم تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عاصم کی بیٹی تھی۔ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اسلام کا ایک عظیم خلیفہ جو اندھیری رات اور سنسان رات میں اپنی رعایا کی خبر لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ لڑکی اپنی اماں سے بولی، اماں جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے امیر المومنین تھے، انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے جھنجھلا کر کہا کہ عمر اب یہاں کہاں ہے کہ آپ اس سے اتنا ڈر رہی ہو، جلدی کرو اور پانی ملاؤ۔ بیٹی نے ایسا بالکل نہیں کیا اور اس نے کہا کہ یہ بالکل ایمان اور قانون کے خلاف ہے کہ آپ ایک شخص جو اس وقت کے خلیفہ تھے، آپ ان کے سامنے ان کی اطاعت کا اقرار تو کر لے لیکن بعد میں ان کے احکام کی نافرمانی کرے۔ میں تو یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہا تو خدا تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے لڑکی کی زبان سے جب یہ جملہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے عاصم کو پتہ بتا کر ان کے گھر بھیجا اور ان کا حال دریافت کیا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ماں بیوہ ہے اور بیٹی کنواری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ آپ اس لڑکی سے نکاح کر لے، یہ نکاح آپ کے لیے نہایت برکت کا موجب ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس نیک اور صالح خاتون کے نواسے ہیں۔ ان کی پیدائش 680 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تربیت بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ جب ان کے والد مصر کے گورنر ہوئے تو انہوں نے اپنے بیوی کو خط لکھا کہ آپ اپنے بیٹے کے ہمراہ مصر چلی آؤ۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر مصر روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگی، لیکن روانگی کے وقت ان کے چاچا حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ملنے ان کے مکان پر گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اسے کہا کہ اس بچے کو یہی چھوڑ جاؤ کیونکہ یہ جب مصر جائے گا تو وہاں کی ناز و نعمت کو دیکھ کر بگڑ جائے گا اور ان کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ ام عاصم اس کی بات کس طرح ٹالتی، انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کے پاس مدینہ میں چھوڑائی اور خود تنہا مصر روانہ ہو گئی۔ جب عبدالعزیز نے یہ دیکھا کہ ان کی بیوی تنہا ہی مصر پہنچ گئی ہے تو ایک پل تو انہیں سخت ناگزیر ہوا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر نے ان کے بچے کو تربیت کے لیے مدینہ میں چھوڑا ہے تو انہیں سخت خوشی ہوئی اور اپنے بھائی عبد الملک بن مروان کو دمشق خط لکھا کہ 1000 دینار حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا کرو۔ چنانچہ بڑی اطمینان کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعلیم مدینہ منورہ میں ہوتی رہی۔ کئی صحابہ اور متعدد فاضل تابعین سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علم کی تحصیل کی۔ صالح بن کیسان جیسا فاضل شخص ان کا تعلیق تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تعلیق صالح بن کیسان کے حالات لکھتے ہوئے صاحب تذکرہ الحفاظ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طالب علمی کا ایک واقعہ قلم بند کیا ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز باجماعت نماز میں نہیں تھے۔ جب وہ کچھ دیر سے آئے تو صالح جو ان کے استاد تھے انہوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی کہ میں بال کنگھی کر رہا تھا اور ان کو سنوارنے میں مصروف تھا۔ استاد نے نہایت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج تم نے بالوں کو سنوارنے کے لیے باجماعت نماز چھوڑی ہے، کل اسی تکلفات کے پیچھے تم نماز بالکل ہی چھوڑ دو گے۔ اس کے بعد اس کے باپ کو مصر میں اطلاع کی۔ اس کے باپ کو جب یہ اطلاع ہوئی اور اس نے یہ واقعہ سنا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، نہ اپنے بیٹے کی ناز و نعمت سے کی ہوئی وہ پرورش دیکھی اور نہ کچھ اور، بلکہ اس نے جلد ہی ایک آدمی روانہ کیا
جس نے مدینہ پہنچ کر پہلا کام جو کیا وہ تھا حجام کو بلا کر برخوردار کا سر منڈوانا کہ نہ بال ہوں گے اور نہ ان کی آرائش میں نماز کا وقت گوایا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ تربیت حاصل کر کے ہی جلد ہی اسی وقت کے علوم میں کامل اور فاضل ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء اور وکلاء جو اس وقت کے تھے انہوں نے اس کے علم و فضل، لیاقت و قابلیت اور ذہانت و فطانت کا لوہا ماننا پڑا۔ جو بھی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا ان کا نہایت مدلل جواب دیتے۔ علامہ ذہبی اس شاندار الفاظ میں ان کے علم کی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ فن و حدیث کے امام، مجتہد وقت، بہت اعلیٰ درجے کے فقیہ، بڑی شان و عظمت کے مالک، نہایت معتبر صاحب سن، حافظ قرآن اور بڑے عارف باللہ تھے۔ اپنے علمیت کا اعتراف حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علم کی تحصیل کے بعد میں مدینہ منورہ سے اس حال میں نکلا کہ وہاں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہ تھا۔ فراغت علم کے بعد 705 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے والد کے پاس مصر چلے گئے۔ وہاں کچھ ہی دن رہے اور اس کے بعد اس کے والد کا حلوان میں انتقال ہو گیا۔ فسطاط میں ان کو دفن کر کے وہ دمشق چلے اور اموی خلیفہ عبد الملک نے اپنی بیٹی کا بیاہ ان سے کر دیا اور انہیں خنازرہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسی سال عبد الملک بھی فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک حکمران ہوا اور اس نے 706 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ مکہ اور طائف کے علاقے بھی انہی کے ماتحتی میں دے دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ اس شان سے روانہ ہوئے کہ 30 اونٹوں پر ان کا صرف اپنا سامان دادا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کا گورنر ہوتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت شروع کی اور عام اعلان کیا کہ ہر کوئی بنا روک ٹوک کے مجھ سے مل سکتا ہے اور کوئی بھی شکایات زبانی و تحریری درج کر سکتا ہے۔ نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا خواہ وہ کتنا ہی کمزور ہو، نہ کسی کو ظلم کرنے دیا جائے گا خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ میں بہت سارے کام کیے، فلاحی کام بھی کیے، تعمیری کام بھی کیے، رعیت کی خبرگیری کے لیے بھی کام کیے، امن و امان کی بحالی کے لیے بھی کام کیے، لیکن جو کام تاریخ نے یاد رکھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ یہ مبارک کام آپ نے صفر 88 ہجری یعنی جنوری 707 عیسوی میں عبد الملک کے کہنے پر شروع کیا تھا۔ کام شروع کرنے سے پہلے مسجد سے ملے ہوئے ازواج مطہرات کے جتنے بھی حجرے تھے انہوں نے قیمتاً خریدے اور اس کے آس پاس جتنے بھی علاقے میں گھر تھے، جتنی مسجد کی توسیع ہو رہی تھی وہ گھر انہوں نے قیمت ادا کر خریدی اور اس کے بعد فقہاء اور علماء کو ساتھ لیا اور ان کے سامنے مسجد گرا دیا۔ بعد ازاں انہی فقہاء اور علماء اور مشائخ نے اسی مسجد کی تعمیر کی۔ اتفاق سے قیصر روم کے ساتھ بھی اس ٹائم کے تعلقات اچھے تھے تو انہوں نے بھی مسجد کی توسیع میں امداد بھیجی۔ جب مسجد کے لیے تمام مطلوبہ مسالہ فراہم ہو گیا اور سارے مزدور آ گئے تو 707 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک کے کہنے پر اس مسجد پر کام شروع ہو گیا اور 3 سال بعد یہ کام ختم ہو گیا۔ اب مسجد نبوی نہایت شاندار، نہایت وسیع اور بڑی مضبوط بن گئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد بنتے ہی سلطان عبد الملک کو بلایا اور جب وہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا تو وہ نہایت خوش ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف یہ کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو بھی سائیڈ میں مساجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھی تھی خواہ وہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی توسیع کی اور سرے سے نئے پتھروں سے تعمیر کرایا۔ اس کام کے علاوہ آپ کی گورنری میں بہت سارے رفاع عامہ کے کام ہوتے گئے۔ مکہ، مدینہ اور طائف کے علاقوں میں سرکاری خرچے پر بہت سے کنویں کھدوائے۔ اس سے یہ ہوا کہ جہاں جہاں پانی کی قلت تھی وہ دور ہو گئی اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق آسانی سے پانی ملنے لگا۔ جہاں پہاڑی راستے تھے جن سے گزرنا مشکل تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہزاروں مزدور دے کر ان کو ہموار کیا جن سے مسافروں کی تکلیفوں کو دور کیا گیا۔ 712 عیسوی میں ولید بن عبد الملک نے انہیں معزول کر دیا گورنری سے، لیکن بعض روایات کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود ہی استعفیٰ دیا تھا۔ 714 عیسوی میں ولید کا انتقال ہوا اور سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہوا۔ 717 عیسوی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا اور انہوں نے مرتے ہوئے تحریری وصیت کی کہ میرے بعد سلطان حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور کیسے گزرا؟ شروعات میں آپ نے تخت کو ٹکرا کیوں دیا اور لوگوں کے سامنے کیا بیان دیا؟ یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں۔ تب تک سبسکرائب۔